ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها. والحمد لله على كل نعمة، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محبوب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، الذين أوتوا علم الكتاب تأويلا وتفسيرا، وأذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. کہ کامیابی اگر آپ اس کو سوچیں تو یہ ایک وہ چیز ہے کہ جس کو ہر انسان چاہتا بھی ہے، ہر انسان پسند بھی کرتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہر انسان اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے. تو یہ کامیابی ہر انسان کی جو ہے وہ آرزو ہے، اس کی تمنا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں ایک کامیاب زندگی گزاروں، اور انسان سے یہ چاہا بھی گیا ہے کہ تیری زندگی ایک موفق زندگی ہونا چاہیے، ایک کامیاب زندگی ہونا چاہیے، ایک فائدہ مند زندگی ہونا چاہیے. اور پھر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس انسان کو آگاہ کیا، اس انسان کو متنبہ کیا، اور اس انسان کو یہ سمجھانے اور اس کو پہنچانے کی کوشش کی کہ دیکھ، یاد رکھ، کامیابی بیٹھے بیٹھے حاصل نہیں ہوتی ہے، کامیابی سوچنے سے نہیں ملتی ہے، کامیابی
صرف بیٹھ کر آرزو کر لی جائے اس سے نہیں ملتی ہے۔ ایک بچہ جو کبھی کتاب نہ پڑھتا ہو، کلاس میں دھیان نہ دیتا ہو، اچھے سے اپنے پڑھانے والوں کی باتوں پر عمل نہ کرتا ہو، اور وہ یہ آرزو لیے بیٹھا رہے کہ میں کلاس میں سب سے اچھے نمبر لے کر آؤں، میں اسکول میں سب سے اچھے نمبر لے کے آؤں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کامیاب ہونا ہے کسی بھی میدان میں تو اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی، اس کے لیے ورک کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کے لیے زحمتیں برداشت کرنا پڑے گی۔ اور جن لوگوں نے کوششیں کی ہیں تو پھر پروردگار ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہ ہے کہ جس کی اس نے کوشش کی ہو۔ لہٰذا یہ طے کرنا بھی اور اس بات کو سوچنا بھی ہمیں کہیں نہ کہیں پڑے گا کہ ہم کس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم کس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہیں اور کس طرح سے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا انتخاب بھی صحیح ہونا چاہیے، ورنہ آرزو سب کی ہے، اور کیسی آرزو ہے یہ خود اس کے اوپر جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے اور اس سے مربوط ہے۔ پروردگار کہتا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہ ہے کہ جس کے لیے اس نے کوشش کی ہو، جس کے لیے اس نے کام کیا ہو۔ اور اگر انسان نے کوشش کی ہے، انسان نے کچھ کام کیے ہیں، تو پھر پروردگار کہتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ، اور تم جو کچھ بھی کوشش کرو گے وہ رائے گا جانے والا نہیں ہے، تم جو محنت کرو گے وہ برباد ہونے والا نہیں ہے، بلکہ کیا، اگر تم اپنی کوششوں کو خاموشی سے بھی کرتے رہو گے، چھپ چھپا کر بھی کرتے رہو گے، تو پھر پروردگار کہتا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، تمہاری ان کوششوں کا جو نتیجہ ہوگا، اس کے پیچھے جو کامیابی ہوگی، جو موافقیت ہوگی، اس کو ہم تمہیں دکھائیں گے۔ پروردگار دکھائے گا ہماری کامیابیوں کو۔ یعنی اگر کوئی انسان کامیاب ہونے کے لیے عمل کرتا ہے تو پھر وہ کامیابی دکھائی جاتی ہے۔ اگر کوئی کامیاب نہ ہو پاتا ہو، اگر کوئی ترقی نہ کر پاتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی تلاش میں، اس کی کوشش میں کوتاہی رہی ہے، کہیں نہ کہیں اس نے غفلت کی ہے۔ ورنہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان صحیح طرح سے کوشش کرے، تلاش کرے، اپنی جو ہے وہ تمام تر جو صلاحیتیں ہیں ان کا استعمال کرے اور کامیاب نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو کوشش کرتا ہے وہ کامیاب بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے، تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن کوششیں کرنے میں کامیابی ہے۔ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر جو آپ سے منسوب دعا ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی، ماہ مبارک رمضان میں عام طور سے پڑھی جاتی ہے، وہاں پر امام علیہ السلام جو ہے وہ کامیابی کو بتا رہے ہیں، کامیابی کے لیے کیا کرنا ہوگا، کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو کرنا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے بچنا ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ آپ کچھ کرتے رہیے تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، اس راستے میں کچھ ایسے بھی موڑ آ سکتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ کامیابی تک پہنچنے کے لیے کچھ چیزوں کو انجام دینا ہے اور کچھ چیزوں سے بچنا ہے۔ اگر ان دونوں باتوں پر عمل کرتے رہے اور کوششیں کرتے رہے تو پھر جو ہے وہ کامیابی ملتی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اعوذ بک من الکسل، پہلا جملہ یہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کی زندگی گزارنے کا معیار، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کبھی کبھی اتنا گرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی جو ہے وہ بدتر درجے میں انسان چلا جاتا ہے۔ اور یہاں جو دعا کا جملہ امام علیہ السلام کہتے ہیں، کامیابی کس طرح سے ملتی ہے،
اس کے آغاز میں پہلے پروردگار کا نام لیتے ہیں، اللہم، یعنی یہ کہ اگر واقعاً اور حقیقی کامیابی کی خواہش ہے، اور اگر کامیابی جو واقعاً کامیابی ہے اس کی آرزو اور تمنا ہے، تو اس کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرنا پڑے گا، اللہ رب العزت سے رابطہ کرنا پڑے گا، اس سے دعا کرنا پڑے گی کامیابی کے لیے۔ اور یہاں پر امام علیہ السلام کہتے ہیں اعوذ، پروردگار میں پناہ مانگ رہا ہوں۔ اور اگر انسان ان چیزوں پر عمل نہ کرے اور ان تقاضوں کو پورا نہ کرے تو میں نے عرض کیا کہ پھر وہ بہت پست ترین درجے میں چلا جاتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پر یہ بات بیان کی تھی، کچھ مرحلے نہیں بیان کر پایا تھا، ان کو عرض کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری زندگی حیوانات کے مرحلے سے اوپر نہیں بڑھ پاتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، جوانوں، بچوں، سوچنا اور غور کرنا کہ آپ زندگی کے کون سے مرحلے میں ہیں اور کیسے مرحلے میں ہیں، کون سی زندگی جی رہے ہیں، کیا اس کو ایک کامیاب زندگی کہا جا سکتا ہے؟ ایک جوان، ایک عالم دین، ایک عارف کے پاس آئے، شب جمعہ ہے، تمام مومنین کے اصالِ ثواب کے لیے، خصوصاً جن عالم دین کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کے اصالِ ثواب کے لیے مل جل کر ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد والے۔ ایک جوان جو ہے وہ ان کے پاس آتا ہے اور عالم دین سے پوچھتا ہے۔ یہاں پر جوانوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ جہاں بہت سارے لوگوں کے رابطے میں رہتے ہیں، وہاں جو متدین افراد ہیں، جو دیندار افراد ہیں، جو قوم کے دردمند افراد ہیں، ان لوگوں کے بھی رابطے میں رہیے، ان بزرگوں کے پاس بھی کبھی بیٹھ کر ان کی دعائیں لیجئے۔ اور یہ جوان ایک عالم دین کے پاس آیا ہے تو کبھی کبھی اپنی زندگی سے کچھ وقت نکال کے کسی عالم دین کے پاس بھی بیٹھنے کی کوشش کیجئے، ان کے پاس بھی جو ہے کچھ وقت گزاریے، ان سے بھی جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور اگر آپ کے پاس حالات نہیں ہیں، مجبور ہیں، اصلاً جا ہی نہیں سکتے ہیں، تو جیسے آپ موبائل کے ذریعے دنیا بھر سے جڑتے ہیں، کبھی کبھی عالم دین سے بھی جڑنے کی کوشش کیجئے، علماء سے بھی جو ہے وہ رابطے میں رہیے۔ یہ جوان آتا ہے عالم دین کے پاس اور اس جوان نے سمجھایا، درس دیا ہے کہ علماء سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سوال کرتا ہے یہ جوان، آغا سے پوچھتا ہے، اور سوال جو ہے وہ بہت اوپری مرحلے کا ہے۔ بہرحال وہ کہتا کہ کیا ہم اپنی باطنی کیفیت اور باطنی صورت کو جان سکتے ہیں؟ واقعاً پروردگار عالم نے انسان کو بہت زیادہ صلاحیتیں دے کر بھیجا، لیکن انسان جو ہے وہ اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنی ان صلاحیتوں کو باروزگار نہیں لا پاتا ہے، اور نتیجہ پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ ملاحظہ کریں۔ یہ جوان کہتا ہے کہ کیا میں اپنے باطن کی حالت کو سمجھ سکتا ہوں، یا اور کہوں انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے محشور ہونے والا ہے۔ انسان ان خصوصیات اور ان صفات کے اعتبار سے روز قیامت اٹھایا جائے گا کہ جن صفات اور جن خصوصیات والی زندگی اس نے یہاں گزاری ہے۔ اب یہ جوان کہتا ہے کیا میں اپنی جو میرے اندر ایک صورت ہے، ایک میرا جو باطن ہے، اس کو جان سکتا ہوں کہ میرے اندر کیسا باطن ہے؟ میں ظاہر میں تو انسان دکھائی دیتا ہوں، جیسے سب کے دو آنکھیں ہیں ویسے میرے بھی دو آنکھیں ہیں، جیسے سب کے دو کان ہیں ویسے میرے بھی دو کان ہیں، جیسے سب کے دو ہاتھ ہیں ویسے میرے بھی دو ہاتھ ہیں، جیسے اور لوگ زبان سے بڑبڑاتے رہتے ہیں میں بھی باتیں کرتا رہتا ہوں، جیسے اور سب دو پیروں پر چلتے ہیں میں بھی ویسے ہی دو پیروں پر چلتا ہوں، مگر میں اس ظاہر سے ہٹ کر جو دکھائی دیتا ہوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے اس باطن کو جھانک کر دیکھوں کہ میرے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ کیا میں اس کو جان سکتا ہوں؟ میں باطن میں کیسا ہوں؟
میرا دکھائی دینے والا حصہ تو یہ ہے جو میں دکھائی دے رہا ہوں، لیکن میرے جو اندر کچھ چھپا ہے کیا اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ آقا کہتے ہیں ہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ یہ ایک بہت بڑے عارف کے پاس آیا ہے، ابھی بہت جلدی ہی ان کا انتقال ہوا، عالم دین کا، تو چونکہ ایک عارف کے پاس آیا اور وہ مشہور تھے کہ بہت زیادہ پروردگار والے ہیں، اللہ والے ہیں، بہت زیادہ عارف ہیں، اور واقعی وہ ایسے تھے، تو اس کے ذہن میں ایسا تھا کوئی وظیفہ بتائیں گے، کوئی دعا بتائیں گے، کوئی نماز بتائیں گے، کوئی ذکر بتائیں گے کہ میں اس کو کچھ مرتبہ پڑھوں گا اور میں اپنے باطن کو جان لوں گا۔ اس نے ایسا سمجھا، لیکن آقا نے کتنا آسان جواب دیا کہ جس کو سب انجام دے سکتے ہیں، سب کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ آقا نے کیا جواب دیا؟ پہلا مرحلہ آقا کہتے ہیں کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تم اندر سے کیسے ہو، تو تم اپنے کاموں سے سمجھ سکتے ہو کہ تم اندر سے کیسے ہو۔ بچوں ذرا توجہ کریں، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم اندر سے کیسے ہو یا روز محشر کیسے اٹھنے والے ہو، کون سی شکل میں، چونکہ روایتیں ہیں روز محشر کچھ لوگ بندروں کی شکل میں آئیں گے، انسان ان کو بھیجا گیا تھا دنیا میں مگر بندروں کی شکل میں، کتوں کی شکل میں، نہ جانے کیسے کیسے حیوانات کی شکل میں اور الگ الگ کیفیت میں۔ اب یہ کہتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کہا جاننا چاہتے ہو تو آسان ہے۔ کہا آقا کیا؟ کہا یہ طریقہ ہے جاننے کا کہ تم اپنے باطن کو کیسے سمجھو۔ دیکھو اگر تم اس دنیا میں صرف کھانے پہ لگے ہوئے ہو، صرف سونے کی فکر ہے، اور جو اللہ نے تمہارے یہاں نفسانی خواہشات رکھی ان کو پورا کرنے کی آرزو ہے، اگر تم صرف کھاتے ہو، سوتے ہو اور خواہشوں کے پیچھے ہو، تو تم گائے بھینس جیسے جانور ہو، بکری جیسے جانور ہو۔ اگر صرف تم جو ہے وہ ایک جگہ پڑے ہو، ایک جگہ کمرے میں بند ہو، ایک آفس میں بیٹھے ہو، ایک دفتر میں بیٹھے ہو، تمہیں کسی کا خیال نہیں ہے، بھائیوں کی فکر نہیں ہے، بہنوں کی فکر نہیں ہے، گھر والوں کی فکر نہیں ہے، ماں باپ کی فکر نہیں ہے، قوم کی فکر نہیں ہے، کسی چیز کی تمہیں اگر فکر نہیں ہے، اور تم اے سی کے دفتر میں اے سی لگائے بیٹھے ہو، نرم بستر پہ سو رہے ہو آرام سے، بس کھایا اور سو گئے اور اپنی ضرورتیں خواہشیں پوری کر لی، اور کسی سے نہ ملنا، نہ کسی کو کچھ بولنا، نہ کسی کو کچھ کہنا۔ اگر تمہاری زندگی ایسی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اور ہمیں خود جائزہ لینا چاہیے کہ ہم زندگی کے کس مرحلے پہ ہیں۔ اگر صرف کھاتے ہو، سوتے ہو، خواہشیں پوری کرتے ہو، تو پھر تم جو ہے نقصان اور اذیت اور درد نہ دینے والے ایک معمولی جانور جیسے ہو، جیسے گائے ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، سوتی ہے اور کسی کو تکلیف مثلا نہیں دیتی عام طور سے۔ اور اگر تم اس سے بڑھ کر ایسا کرتے ہو کہ کھاتے ہو، سوتے ہو، خواہشیں پوری کرتے ہو اور لوگوں کو اذیتیں دیتے ہو، لوگوں کو دکھ پہنچاتے ہو، لوگوں کو ستاتے ہو۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ کھانا، سونا، خواہشیں پورا کرنا، تو ایک نارمل جانور ہو جن کو گھروں میں پال لیا جائے، ایسے جانور ہو۔ اور اگر تمہارا طریقہ زندگی یہ ہے کہ تم کھاتے ہو، سوتے ہو اور خواہشیں پوری کرتے ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ جہاں جیسا موقع ملا فوراً کسی کی توہین کی ہے، جہاں موقع ملا کسی کی تذلیل کی، جہاں موقع ملا کسی کو ستایا، کسی کو تکلیف دی، کسی کو پریشان کیا، کبھی زبان کے ذریعے تکلیف دی، کبھی ہاتھوں کے ذریعے تکلیف دی، کبھی اپنے اسباب اور وسائل کے ذریعے تکلیف دی، کبھی اپنے جملوں کے ذریعے تکلیف دی، کبھی کسی کا نام بگاڑ کے تکلیف دی، کبھی کسی کا حق مار کے تکلیف دی، کبھی کسی کا حق چھین کے تکلیف دی۔ اگر تم کھانے، سونے، خواہشوں سے بڑھ کر تکلیف بھی دیتے ہو، تو پھر تم ایسے جانور ہو جس کو درندہ کہا جاتا ہے۔ شیر، کتا، چیتا، یہ جو پھاڑ کھاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جانور کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، اپنی خواہشیں بھی پوری کرتے ہیں اور لوگوں کو چیرتے پھاڑتے بھی ہیں، اذیت بھی دیتے ہیں۔ تو دوسرا مرحلہ انسان کا یہ ہے، کھانے پینے سونے کے ساتھ خواہشوں کے بعد وہ اگر تکلیف بھی دے رہا ہے، اذیت پہنچا رہا ہے، تو وہ ایک جانور ہے، اور ایسا جانور جو درندہ ہے، وحشی ہے، پریشان کرنے والا جانور ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر تم کھاتے ہو، سوتے ہو، خواہشیں پوری کرتے ہو اور اس کے بعد لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، لوگوں کو
دھوکہ دیتے ہو، لوگوں سے جھوٹ بولتے ہو، لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہو، واقعا بہت عجیب چیز ہے۔ جھوٹے وعدے کرتے ہو، بس 5 منٹ میں پہنچا، 10 منٹ میں پہنچا، 1 گھنٹے میں پہنچا، 1 دن میں پہنچا، بس کل تمہارا ادھار واپس کر دوں گا، بس کل وعدہ پورا کر دوں گا۔ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ واقعا یہ بہت بڑا گناہ ہے، وعدہ خلافی کرنا۔ اس طرح سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ باتوں باتوں میں وعدے کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، سامنے والا انتظار کیے رہتا ہے۔ بہت ساری باتیں یہاں کی جا سکتی ہیں اس ضمن میں، لیکن آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو پہلا مرحلہ کھانا سونا خواہشیں پورا کرنا عام جانور، دوسرا مرحلہ کھانا سونا خواہشیں پوری کرنا، لوگوں کو اذیت دینا، یہ جو ہے وہ درندہ صفت انسان ہو جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ کھانا سونا خواہشیں پوری کرنا اور لوگوں کو دھوکے دینا، فریب دینا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، لوگوں کی چغلی کرنا، لوگوں سے حسد رکھنا، لوگوں سے کینہ رکھنا۔ اگر اس مرحلے میں تمہاری زندگی ہے تو پھر تم جو ہے وہ شیطان والی زندگی جی رہے ہو، پھر تم شیطان والی زندگی جی رہے ہو۔ اب چوتھا مرحلہ یہ ہے زندگی کا کہ اگر تم کھاتے ہو، سوتے ہو، خواہشیں پوری کرتے ہو، لوگوں کو ستاتے نہیں ہو، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے ہو، لوگوں کے بارے میں برا نہیں سوچتے ہو، برا نہیں کرتے ہو، کسی کو پریشان نہیں کرتے ہو، اور خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو پھر تم جو ہو انسان ایسے انسان ہو جو فرشتہ صفت انسان ہے، ملک ہو، پھر تم گویا فرشتوں جیسے ہو۔ اگر تم تمام تر حلال چیزوں سے گزر کے حلال کھاتے ہو اور جتنا سونا چاہیے اتنا سوتے ہو، بے جا نہیں سوتے ہو، حلال خواہشیں پوری کرتے ہو، کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہو، اذیت نہیں دیتے ہو، اور اللہ کی عبادت خلوص کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اپنے کو بڑا بتانے کے لیے نہیں، اپنے کو نیک سمجھانے کے لیے نہیں، اپنے کو اچھا بتانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کرتے ہو اور اس کی عبادت خلوص کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر یہ کرتے ہو تو تم فرشتے ہو، ملک ہو۔ پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ اگر تم سوتے ہو، کھاتے ہو، خواہشیں پوری کرتے ہو، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے ہو، خلوص سے اللہ کی عبادت کرتے ہو، اور ہر قدم پہ یہ چاہتے ہو کہ کاش میرا قدم کسی طرح سے میرے رب سے نزدیک لے جائے، ہر جگہ اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہو میرا اٹھنا اللہ کے لیے ہو، میرا بولنا اللہ کے لیے ہو، میرا کچھ کہنا اللہ کے لیے ہو، میرا کچھ کرنا اللہ کے لیے ہو، میرا کچھ سننا اللہ کے لیے ہو، میں جہاں بھی رہوں، صرف یہ نہیں کہ مسجد میں مصلی پہ نہیں، بلکہ اگر میں دکان پہ ہوں تو میرا عمل وہ ہو جو مجھے اللہ سے نزدیک کرتا ہو، میں کوئی بزنس کرتا ہوں تو میں اس طرح سے بزنس کروں کہ میرا اللہ کے نزدیک رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اگر زندگی ایسی ہے کہ ہر مرحلے میں اللہ کا قرب، اس کی رضا، اس کی مرضی، اس کی جو ہے وہ مشیت، اس کے اعتبار سے اگر زندگی گزار رہے ہو تو پھر تم انسان ہو، پھر تم انسان ہو۔ اب کہیں گے انسان ہاں، اب تم انسان کہنے کے لائق ہو، اور انسان اگر انسان بن جائے تو اللہ کی معصوم فرشتے، یہ مخلوق اس کو سجدہ کرتی ہے، اتنے اوپر پہنچ جاتا ہے انسان۔ اور آپ کو میں جملہ کہوں، آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، کبھی کبھی ہم جب کسی کو غلط کام کرتے دیکھتے، خاص کر اپنے اعتبار سے جب ہوتا، ہمارے مقابلے کوئی کر رہا ہو، کسی نے ہم سے جھوٹ بولا ہو، کسی نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا ہو، کسی نے ہمارا جو ہے وہ مثلاً ادھار واپس نہ دیا ہو، کچھ ستایا ہو، تو ہم کبھی کبھی کیا کہتے ہیں، ارے تمہارے اندر انسانیت مر چکی ہے۔ کبھی آپ نے جملہ شاید سنا ہو، عام طور سے بولا جاتا ہے، ارے اس کے اندر تو انسانیت مر چکی ہے، اس کے اندر انسانیت باقی نہیں رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی لوگ دیکھنے میں انسان سمجھ میں آتے ہیں مگر ان کے اندر سے انسانیت مر چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے 5ویں مرحلے کو سب سے افضل مرحلہ کہا گیا ہے۔ کب؟ جب انسان اپنی انسانیت کو باقی رکھے اور یاد رکھے کہ پروردگار نے بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، بہت سارے عجائبات کو پیدا کیا ہے،
اور ان کی طرف کہیں نہ کہیں توجہ دلائی ہے، مگر جب اس انسان کو انسان پیدا کیا ہے تو پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اپنا پھر ذکر کیا ہے کہ وہ وہی پروردگار ہے جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ ذرا مجھے انصاف سے بتائیے، کیا یہ جو پروردگار انسان کی خلقت پہ فخر کرتا ہے کہ میں نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، کیا وہ انسان وہ ہوگا جو جھوٹ بولتا ہو؟ کیا وہ انسان وہ ہوگا جو کسی کو ستاتا ہو، کسی کا برا کرتا ہو، کسی کو اذیتیں دیتا ہو، کسی کو چیر پھاڑنے کے لیے تیار رہتا ہو، کسی کو ستاتا ہو، کسی کا حق مارتا ہو؟ کیا اس انسان کے لیے کہہ رہا ہوگا؟ نہیں، بلکہ اس انسان کے لیے کہہ رہا ہوگا کہ جو زندگی کے ہر مرحلے میں اور ہر قدم پر اپنے رب کی طرف گامزن رہے۔ لہذا ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم انسانیت کے کس درجے پر ہیں۔ کیا صرف دیکھنے میں انسان لگتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اندر بھی کچھ انسانیت ہے؟ ہم یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں جو زندگی گزارتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، مگر انسان سے تقاضا یہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار جب اس دنیا سے جانا تو حالت اسلام پر جانا۔ اور اسلام کی ایک تعریف احادیث میں اس طرح سے کی گئی، المسلم من سلم المسلمون بیدہ وبلسانہ، مسلمان وہ ہے جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے جب جاؤ تو مسلم اور مسلمان کی حالت میں جانا۔ مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون بیدہ وبلسانہ، مسلمان کہنے کے لائق وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو، کسی کو ستاتا نہ ہو۔ کیا صرف ہاتھ اور زبان نہیں، بلکہ کبھی کبھی جو ہے وہ خاص چیزوں کو بیان کر دیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جلدی جو کسی کو ستایا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے، یا ہاتھ کے ذریعے دی جاتی ہے یا زبان کے ذریعے دی جاتی ہے، تو ان دونوں مرحلوں کو منع کر دیا جن سے بہت زیادہ جو ہے ایسا کیا جاتا ہے۔ تو پھر جن چیزوں سے کبھی کبھی تکلیف دی جاتی ہے کیا ان سے کر سکتے؟ نہیں، جب ان سے منع کر دیا ہے تو ان سے بدرجہ اولا جو ہے منفی ہے۔ ہم کبھی کبھی آنکھ سے بھی تکلیف دیتے ہیں، آنکھ سے بھی غیبت کر دیتے ہیں، کبھی سر کے ذریعے ایسے سر ہلا جلا کے بھی کرتے ہیں، کبھی شانوں کے ذریعے جو ہے وہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، اشارے کر دیتے ہیں، تو الگ الگ انداز میں تکلیف دیتے ہیں۔ لیکن اگر واقعاً کوئی مسلمان کہنے کے لائق ہے تو وہی ہے کہ جس کی زندگی اتنی اچھی ہو کہ اپنے رب کی طرف گامزن ہو، کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو۔ ایک لہذا کوشش کریں کہ کسی طرح سے جیسے ہم ظاہر میں انسان دکھائی دیتے ہیں، باطن میں بھی ہم اپنا جائزہ لگے کہ ہم انسان ہیں کہ نہیں ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام یہاں پر جو ہے وہ کامیابی کے راز بتا رہے ہیں، کامیابی کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور اس میں یہ دعائیہ جملہ ہے۔ انشاءاللہ کل اس کی تشریح و توضیح کی جائے گی اگر مجھے توفیق رہی تو۔ امام علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ جس کے ذریعے سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ شب جمعہ ہے، دعاؤں کی شب ہے، کبھی کبھی اپنی زندگی سے کچھ وقت نکال کے اس پروردگار کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، جہاں جس حال میں بھی ہوں اپنے ہی مقام سے اس پروردگار سے باتیں کیا کریں جو ہمارا انتظار کرتا ہے۔ کس کا انتظار کرتا ہے؟ ہمارا۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تو ضعیف و کمزور و ناتواں ہیں، بہت کمزور ہیں، ہماری کمزوری کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن وہ پروردگار پھر بھی انتظار کرتا ہے۔ اور اچھوں کو چھوڑو، اپنے گنہگار بندوں کا بھی پروردگار انتظار کرتا ہے۔ اے میرے جوانوں، اے چھوٹے بھائی بچوں، پروردگار عالم
اگر کسی جوان کو اپنے راستے پہ چلتا دیکھتا ہے، کسی جوان کو توبہ کرتا دیکھتا ہے، تو وہاں پر بڑا فخر کرتا ہے کہ اس جوان کے پاس گناہ کے بہت سے راستے تھے، مگر اس نے سب راستوں کو ٹھکرا کر میرے راستے کا انتخاب کیا ہے۔ یقیناً پروردگار سے کبھی کبھی جو ہے وہ راز و نیاز کر لینا چاہیے۔ شب جمعہ ہے، دعاؤں کی شب ہے، مرحومین کو، گزرے ہوئے لوگوں کو یاد کرنے کی شب ہے، جو ہم میں سے گزر چکے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہوئے، ہماری پرورش کرتے ہوئے، ہمارا خیال کرتے ہوئے، ان سب کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور استغفار کرتے رہنا چاہیے پروردگار سے۔ واقعاً عجیب چیز ہے، شب جمعہ میں اور اس پورے اوقات میں جو یہ مبارک گھڑی ہے، پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے، وہ بلاتا ہے اپنے بندوں کو۔ کون بلاتا ہے؟ کیا اس کو ہماری ضرورت ہے؟ نہ، اس کو ہمارے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ سجدے کہ جس میں نہ جانے ہم کہاں کہاں رہتے ہوں، وہ رکوع کہ جس میں ہمارا دل رکوع میں نہ آتا ہو، اس کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بات عبادت کی ہے تو بہت سارے فرشتے ہیں اور وہ اس مقام پر ہیں، جو رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، قیام میں ہے تو قیام میں ہے، سجدے میں تو ہے سجدے میں ہے۔ بہت مخلوقات ہے جو عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ ہماری عبادت دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اشرف المخلوقات ہمیں کہا جاتا ہے۔ لہذا اس پروردگار کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کی طرف توبہ کرنا چاہیے۔ دعاؤں کی شب ہے، وہ آواز دیتا ہے۔ کہاں ہے وہ کہ جو قرضوں میں گھرے ہوئے ہیں، تکلیف میں گھرے ہوئے ہیں؟ آؤ شب جمعہ میں مجھے پکارو، مجھے آواز دو، تاکہ تمہارے قرضوں کی ادائیگی ہو جائے۔ کہاں ہے وہ افراد کہ جو مشکلات میں گھرے ہیں؟ آئیں وہ شب جمعہ، خصوصی تمہارے لیے دسترخوان رحمت سجا ہوا ہے، دسترخوان رحمت بچھا ہوا ہے۔ آؤ پکارو، تاکہ جب تم پکارو تو میں لبیک کہوں۔ واقعی عجیب چیز ہے، میں لبیک کہوں، ہاں میرے بندے کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی قدر، یہ جو دعاؤں کے اوقات ہیں، اس میں کوئی وقت معین کریں اپنی زندگی سے۔ روزمرہ کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہم پروردگار کو پکار سکیں، اور پروردگار سے رابطہ، پروردگار سے جو ہے وہ اتصال اور اس سے جڑے رہنا، اس سے دعاؤں کو جو ہے وہ کرتے رہنا کامیابی کا سب سے طاقتور راستہ ہے۔ لہذا پروردگار کے رابطے میں رہنے کی ضرورت ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، شب جمعہ ہے، کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں، ان کی مظلومیت کو یاد کرتے ہیں، ان کی مصیبتوں کو یاد کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ پہلے سلام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں بھی یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم وہاں پر جائیں اور وہاں اس روزے پر سلام پیش کریں۔ السلام علیکا یا ابا عبد اللہ، یا ابا عبد اللہ، اگر کے دل شکست حسین ذات سے وگر ملوک خست حسین ذات سے، اگر دل شکستہ ہے غموں میں گھرے ہو تو فرزند زہرا کو آواز دے۔ السلام علیکا یا ابا عبد اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا
آخر لحظ منی زیارت کو السلام علی الحسین سب آواز السلام علی الحسین وعلى الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام ہو کربلا والوں کی مظلومی پر سلام ہو مولا حسین غریب کی مصیبت پر عزیزوں تصور کریں آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا اگر چھوٹا بچہ ہو کوئی ششمہ ہو کوئی 6 مہینے کا بچہ ہو تصور کرے اگر وہ 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہو تو اس کی پیاس بجھانے کے لیے کتنا پانی چاہیے ہوتا ہے اگر مائیں انگلیاں بھگو کر بچے میں رکھ دے تو بچوں کو سکون آ جاتا ہے عزیزوں تصور کرے مولا حسین کی غربت کا اندازہ کرے یہ کربلا کا وہ غریب باپ ہے جس کی گود میں ششمہ پیاس سے جان لبو رہا ہے مگر اتنا پانی نہیں ہے کہ اس کو ایک قطرہ آب لے سکے اجرکم اللہ خدا کوئی مطلب ہے سوائے خدا سے دشمن سخر اللہ ہوتا ہے عزیز مولا حسین دشمنوں کے سامنے آ کر آواز دیتے اے فوج اشقیاء اگر تمہاری نسلوں میں یہ صحرا کمال فتامان ہے تو میرے اس ششمائے تمہارا کیا بگاڑا ہے دیکھو جو پیاس سے زابلغ ہو رہا ہے اس کو تھوڑا پانی پلا دو جب کوئی آواز نہ آئی ایک مرتبہ مولا آواز دیتے تم یہ سوچ رہے ہو حسین اس بچے کے وہاں پانی پی لو گا لو میں اس کو کربلا کی جنگی زمین پر بٹائے دیتا ہوں تو اپنے اس کو پانی پلا دو آواز نہیں آئی اصغر نے طرف چھوڑ دیا ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنی کملائی زبان اپنے خوشک ہو کملانا شروع کی یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ تو میرے اس ششمائے تمہارا کیا بگاڑا ہے دیکھو جو پیاس سے زابلغ ہو رہا ہے اس کو تھوڑا پانی پلا دو جب کوئی آواز نہ آئی ایک مرتبہ مولا آواز دیتے تم یہ سوچ رہے ہو حسین اس بچے کے وہاں پانی پی لو گا لو میں اس کو کربلا کی جنگی زمین پر بٹائے دیتا ہوں تو اپنے اس کو پانی پلا دو کوئی آواز نہیں آئی اصغر نے طرف چھوڑ دیا ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنی کملائی زبان اپنے خوشک ہو کملانا شروع کی کہ نبی عزیز تصور کرے اتنا دردناک منظر یہ ششماں
تصور کرے خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. عزیز علماء کو آواز دی جو اس زمانے کا بہت بڑا تیر انداز تھا. اللہ رباب تیری کمائی کی خیر تیرے علماء نے تیر چلن کمال میں جوڑا. وہ تیر سے شعبہ تھا. میں آسان لفظ میں کہوں تیر وزنی تھا, تیر سنگین تھا, تیر بھاری بھاری اصغر کا گلا تھا. آج ان کو بنا لیا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. عزیز و تین بھال کا تیر چلا علی اصغر کا خوش کرا. جب مولا حسین لے کر واپس آئے کسی ماں کو خدا یہ منظر نہ دکھائے. مولا اپنے بچے کا ذرا بھی زخم دیکھ نہیں پاتے. رباب نے اپنے پیار سے بچے کا زخمی جلا دے کر ایک مرتبہ آواز دی اصغر میرے لال اصغر یا بنیا مثلو کا ینہر. میرے لال اصغر عرب میں اونٹ کو تین بھال کا تیر مارا جاتا ہے. جب اونٹ کو نہر کرتے ہیں تو تین بھال کا تیر مارتے ہیں. یا بنیا مثلو کا ینہر. میرے لال اصغر کیا رب کا دستور بدل گیا کہ تجھ جیسے کمسی اونٹ بھی اونٹ کے جیسے ضرور کیا. واہ غربتا واہ مصیبت. پروردگار جو کوئی جہاں کہیں بھی کسی بھی مصیبت میں پریشانی میں گرفتار ہے اس کو اس پریشانی سے نجات دے. میرے اللہ کے واسطے والے محمد کا جو لوگ بیمار ہیں خصوصاً جن لوگوں نے التماس مسلمان کے لیے کہا ہے پروردگار صحت و سلامتی عنایت فرما, شفاء کلی عنایت فرما. پروردگار کے واسطے والے محمد کا ہمارے قوم کے بچے بچیاں جو پڑھائی میں لگے ہیں ان کو بہترین کامیابی عنایت فرما. پروردگار جو جوان روزگار مقبول کی تلاش میں ان کو کامیاب فرما. پروردگار جو برسر روزگار میں خیر و برکت عنایت فرما. پروردگار جو افراد کسی بھی طرح سے قوم و ملت کی خدمت کر رہے ہیں, روزوں کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں, مدارس دینی کی خدمت کرتے ہیں, مساجد اور امام بارگاہ کی خدمت کرتے ہیں, عزاداری میں لگے رہتے ہیں, ابھی زائرین کی عظیم خدمت کر رہے ہیں, روزوں میں لگے ہوئے. پروردگار ان تمام قوم و ملت کے دین کے مذہب کے ہمدرد افراد کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ان کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما. اللہ اسلام اور مسلمین کو عزت عنایت فرما. ہمارے ملک میں امن و چین قرار دے. انسانیت جہاں کہیں بھی ظلم کا شکار پروردگار اس کی کو نصرت فرما. ظالم اگر قابل ہدایت نہ اس کو نابود فرما. اللہ شب جمعہ ہے, شب دعا ہے, انہیں دعاؤں کے لیے کہا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے جو اپنے وعدے کو سچ کر دکھاتا ہے. اے اللہ یہ شب جمعہ میں مومنین اور یہ سامعین کی بارگاہ میں بس دعا ہیں, ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. تو علی ما فی الصدور ہے, تو بے نیاز و سمجھ ہے, تو لوگوں کے حالات کو جاننے والا ہے. کوئی اگر کسی حوالے سے پریشان ہے, کسی مشکل سے لے کر مشکل میں گرفتار ہے, پروردگار اس سب کو رفع فرما. ان کے تمام نیک حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار امام زمانے کو تعدیل فرما اور ہم کو اس لائق بنا کہ قیامت میں صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا